استاد سے یہ بات کہی تھی کہ آپ یہ بتائیے کہ کل طلباء جو امتحان دینے کے لیے آئے ان کی تعداد کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جو طلباء آئے تھے امتحان دینے کے لیے وہ آپ ہی حضرات کے مدارس سے تھے. یہ دیکھنا چاہیے کہ دارالعلوم نے ان میں سے کتنے طلباء کو لیا ہے. اگر آپ کے آنے والے طلباء بہتر نمبرات سے کامیاب ہوں گے تو ہو نہیں سکتا کہ انتخاب میں وہ پیچھے رہ جائیں. تو میں نے چاہا کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں کل طلباء جو داخلے میں دارالعلوم میں آئے ان کی تعداد 8,972 تھی. حالانکہ اس سال کم طلباء آئے. طلباء کی یہ تعداد پچھلے آج سے 3 سال پہلے تک کم و بیش 12,000 ہوا کرتی تھی، لیکن لاک ڈاؤن کے بعد تمام مدارس جانتے ہیں کہ آنے والے طلباء کی تعداد کم ہو گئی. توقع ہے خدا کی ذات سے کہ آئندہ سال پھر سب کے لیے یہ تعداد بڑھے گی انشاءاللہ. اس سال یہ تعداد 8,972 تھی، لیکن جن طلباء کو دارالعلوم میں لیا گیا ہے ان طلباء کی تعداد 1,694 ہے. 1,694 ہے کل. اگر آنے والے طلباء کی تعداد جو یہاں آئی تھی، ہم ان کے پرچوں کو نہیں دیکھتے. اچھا نام رکھنے والے اساتذہ جو مدارس میں پڑھاتے ہیں، ہم ان سب کو 10-15 دن کے لیے دارالعلوم میں شوال میں امتحان ہوتا ہے بلاتے ہیں. پرچے اس طرح ان کے سامنے جاتے ہیں کہ صرف ان کا نمبر ہوتا ہے، نام کسی کا نہیں ہوتا. وہ دیکھتے ہیں اور دن رات یہ کام ہوتا ہے اور ہمیں دے دیتے ہیں. ہم نے کچھ اساتذہ کو متعین کیا ہے جو بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر کیف متفق ان کے اوپر نظر بھی ڈالتے رہتے ہیں کہ کام وہاں صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اس طرح سے جن طلباء کو لیا گیا ہے وہ 1,694 ہے، یعنی 20% طلباء اس لائق ہو سکے ہیں کہ جنہوں نے جو امتحان میں کامیاب یا یہ کہیے انتخاب میں کامیاب ہوئے ہیں، داخل ہوئے ہیں. ان میں ایک تعداد وہ بھی ہے کہ جو شریک تو ہو گئے یہ سمجھ کر کہ گھر بھائی امتحان تو ہوتے ہیں جیسے ہمیشہ ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن پہلے ہی پرچے میں انہیں پتہ چل گیا کہ ہماری دال گلنے والی نہیں ہے، اس لیے وہ دوسرے پرچوں کے اندر بیٹھے ہی نہیں. ان کی تعداد بھی غیر حاضر کی تعداد ان میں 377 ہے جنہوں نے ہمت ہی نہیں کی بیٹھنے کی. ہونا یہ چاہیے تھا. یہ کمزوری مدارس اسلامیہ کی ہے، اس لیے کہ دورے کے اندر کل طلباء جنہوں نے امتحان دیا ہے ان کی تعداد 3,643 ہے. ان 3,643 میں جن کا انتخاب ہوا ہے وہ صرف 698 ہیں. 3,643 میں 103 طلباء تو غیر حاضر ہیں. 103 طلباء تنہا 3,643 کے اندر غیر حاضر ہیں. اچھا، موقوف علیہ کی کتاب میں کامیاب صاف نتیجے والے اتنے، خیر وہ چیز. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ ان کے اندر جو منتخب ہوئے ہیں طلباء، میں نے غلط کہا، وہ آپ سے اردو کے تھے، 3,643 طلباء کے اندر منتخب ہوئے ہیں دورے کے اندر 698.
ہم 100 پوائنٹ سے اتارتے اتارتے 99 98 97 96 95 لے کر کے نیچے اترتے اترتے 77 پر آ کر کے رکے ہیں. ہم نے اس سے نیچے والے طلبا کو نہیں لیا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر محنت سے پڑھایا جاتا تو یہ 80 77 تک متوسط ہے. 80 کے بعد درجہ اعلیٰ کے اندر ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جن کو لیا جا رہا ہے ان کے نمبرات 80 سے اوپر ہونے چاہیے تھے، مگر ہم گرے. ہم متوسط درجے کے طلبا کو بھی لے اور ہم گرے ہیں تو 77 تک نیچے گرے ہیں. اور درجوں کے اندر تو اس سے بھی کم ہے. سال ہفتم کے اندر 876 طلبا نے درخواست داخلہ دی اور امتحان دیا. ہم نے صرف اس کے اندر 316 کو لیا ہے اور ہم گرتے گرتے 316 کے لیے 62 میں آ گئے. یہ مدارس کی کمزوری ہے. اسی طرح یہ پورا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ مدرسے ایسے بھی ہیں جو نیک نام ہیں، جن کے طلبا آئے ہیں اور اچھی تعداد کے اندر آئے ہیں. یہ میوات کا علاقہ بس تبلیغ کے لیے تو اچھا ہے، تعلیم کے لیے اچھا نہیں تھا کبھی. مگر اس سال وہاں کا ایک مدرسہ جو دارالعلوم صدیقیہ میوات کا ہے، پڑھانے والا مدرسے کو بنانے والا یہی دارالعلومی کا ہے. یہ عربی اول اور دوم کے طلبا، یعنی میں کہتا ہوں کہ جو ہمارا بنیادی مقصد تھا کہ دوسرے مدرسوں کے اندر بنیادی تعلیم صحیح ہو، اللہ اس کو جزائے خیر دے. مدرسہ صدیقیہ میوات والے کے تقریباً سارے بچے کامیاب ہوئے ہیں اول اور دوم کے اندر. بہت بڑی چیز ہے. یہ میری کمزوری ہے. میں نے کہا بھی تھا کہ اس مولوی کو جس نے مدرسہ قائم کیا ہے اور تعلیم اس طریقے پر چل رہی ہے، اس کو نظر میں رکھنا چاہیے اور اس کو مدرسے کی طرف سے دل جمعی کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے اس کو کہا بھی جا. میں آپ کے سامنے نام لے، ہو سکتا ہے وہ یہاں موجود بھی ہو. دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک مدرسہ ہے، مدرسہ اصغریہ، سب جانتے ہیں، طلباء وہ تو سارے کے سارے جانتے ہیں. ان کی تعلیمی نظام بھی ہماری رائے کے اندر مستحکم نہیں تھا، مگر اللہ کا شکر ہے اس سال ان کے 14 طالب علم آئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی توجہ دی ہے اور اساتذہ ان کو اچھے میسر آ گئے ہیں. یہاں بیٹھے میں ایک مدرسہ ہے، ان کے بھی 11 آئے ہیں. ہم بیٹھا شیخان کے اندر یہ مدرسہ ہے، جامعۃ الشیخ ہے، اس کے اندر بھی 11. انہوں نے اپنے نظام کو مستحکم ہوتے 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 پیچھے ہٹا دیا. میں اس کا مخالف تھا لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی. جب تک ان کا مدرسہ سال 4 تک کا مدرسہ تھا ان کا بہترین نظام تھا. لیکن ہر مدرسے والے کو خناس سوار ہوتا ہے کہ بھائی میں ہی مدرسے کا کرتا دھرتا ہوں، اسے دورے تک پڑھاؤں گا تو میں شیخ الحدیث بن جاؤں گا. انہوں نے دورے تک پڑھا کے شیخ الحدیث بن گئے. معیار تعلیم ابتدائی درجات کا خراب ہوا. سینکڑوں طالب علم کے اندر 11 طالب علم کا آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مدرسے کا تعلیمی معیار نہیں ہے اچھا. مگر آئے ہیں 11، انہوں نے دے دیا. میں یہ کہتا ہوں کہ ارباب مدرسہ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آئندہ سالوں کے اندر ان کے بچے اس درجے میں آئیں کہ ان کے آنے کی وجہ سے ان کا نام روشن ہو. اور انشاءاللہ میں اگر زندہ رہا تو جو اس تعداد کے اندر آئیں گے، اس تناسب کے ساتھ کہ کتنے لڑکے آئے تھے، اس میں کتنے ناکام ہوئے اور کتنے کامیاب ہوئے، اللہ چاہے گا تو ہم ان لڑکوں کو، ان مدرسوں کو جو نیک نام ہوں گے، ان کا نام اس سلسلے کے اندر ارباب مدارس کو بھیجیں گے اور ان کی حوصلہ افزائی کریں گے.
یہ انشاءاللہ یہ مدرسے کی صورتحال ہے. باقی مدرسے کی تربیت اور تعلیم کی طرف توجہ کرنا دارالعلوم کرتا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں کرتا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارا حوصلہ جہاں تک پہنچانے کا ہے ہم اس جگہ تک نہیں پہنچ پائے، اور یہ ہمارا قصور ہے. اللہ اگر ہماری مدد کرے گا اور انشاءاللہ کرے گا تو ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اساتذہ دارالعلوم اس کی طرف متوجہ اور وہ لوگ کام کر رہے ہیں.